یا رب میں ایک کھلونا مٹی کا، تیرے کن سے جو تخلیق ہوا، تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، تیرے فضل سے ہستی قائم ہے۔ تو اول، تو ہی آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے۔ ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے زنگ اتار دے یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ اللہ اپنے بندوں کو بار بار یاد دلاتا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اے میرے بندے ایک دن آئے گا تو میرے ساتھ تنہا اکیلا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیری زبان تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ پسندیدہ شخص کی لاپرواہی انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، اور ہم آسمان سر پہ اٹھانے والے خاموش رہنے لگے ہیں۔ دیکھو وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت سی باتیں کر کے بھی اپنے نہیں بن پاتے، اور کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یا محلے کا SHO آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوچئے، قرآن میں تمام عالمین کا رب آپ کو کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اس بات کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ یہ سب عشق کی منزلیں ہیں۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔